جمال الوجود بذكر الإله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله العظيم۔ محترم برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس مبارک گھر میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحیح اور حق بات کہنے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں وجود عطا فرمانے کے بعد ہمیں جو سب سے قیمتی دولت عنایت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی چاہت پر موقوف ہے، اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ رب کریم کی بڑی عظیم الشان گراں قدر دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیں صحیح قدردانی اور شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ حالانکہ یہ مال اور دنیا کے اسباب سے بہت بڑی عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ایمان والے بندے کو کبھی دنیا کی نعمتوں پر تو شکر گزاری کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ ویسے بھی ہماری طبیعتوں میں شکر گزاری کا جذبہ اب ختم ہوتے جا رہا ہے، انتہائی کم ہوتے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ، ہر انسان اس بات کا طالب ہے اور ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ میری نعمتوں میں، میری دنیا میں، میری چیزوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ ہمیں بتایا ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو بڑھے گا، ناشکری کریں گے تو بڑھے گا نہیں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں 99 مثال کے طور پر 99 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ایک ٹیمپریری، عارضی، وقتی طور پر ایک بڑی مصیبت آ گئی، تو میری بے صبری طبیعت اور میرا پورا فوکس اور میری پوری توجہ اس ایک مصیبت پر جا کر ٹک جاتی ہے اور اسی پر میرا دھیان جا کر اٹک جاتا ہے۔ میں اس طرف یہ نہیں سوچتا ہوں کہ اس ایک مصیبت کے ساتھ ہزاروں نعمتیں بھی تو میرے رب کی ہے جس پر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ادھر کا شکر چھوڑ کر ادھر کی ناشکری اور بے صبری میں اور اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت میں لگ جاتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناشکری اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناشکری کتنی زیادہ ناپسند ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی طبیعت میں شکر گزاری والا مزاج پیدا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین،
کھانے پینے پر اللہ کی تعریف، یہ تو ابھی کھانا پینا کھایا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عام بندہ، عام مسلمان اپنی نعمت ایمان اور اسلام پر شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اس شکر گزاری کو اس کھانے پینے میں جوڑ دیا، وجعلنا مسلمین۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے، چونکہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، موروثی مسلمان ہیں، ہم زید عمر بکر کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ایمان کی قدر تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھی جائے، ایمان کی قدر تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھی جائے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھی جائے۔ وہ صحابہ جنہوں نے ایمان کے خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، وہ قربانیوں کے بعد جب ان کو ایمان ملا ہے تو اس ایمان کی ان کی زندگی میں قدر آئی ہے۔ آج ہر طرف ہمارے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے، اور مسلمان مطمئن ہو کر بیٹھا ہے۔ ذرا سا اگر کاروباری اعتبار سے پریشانی آ جائے اور ہمارے محلے کی کسی دکان میں کوئی جی ایس ٹی کا مسئلہ، کوئی فلاں مسئلہ آ جائے تو پوری مارکیٹ میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ بھائی کاروبار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایمان لوٹنے کی ناپاک کوششیں ہمارے اتنے قریب تر آ چکی ہیں، اس کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی عیاشیوں اور اپنی زندگی کی آوارگیوں میں، فضول خرچیوں میں مست ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے نسلوں کے ایمان کی خبر لیں کہ کس طرح آج باطل طاقتیں ایمان کو لوٹنے میں لگی ہوئی۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی گھر میں، کسی دکان میں، کسی کارخانے میں، فیکٹری میں آگ لگتی ہے تو آگ لگنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ آگ لگی تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ فائر بریگیڈ ٹھیک ہے بلا لیں گے، مال ٹھیک ہے نکال لیں گے۔ سب سے پہلی پرائورٹی اور ترجیح جو ہوتی ہے وہ انسانی جانوں کا تحفظ، انسانی جانوں کو بچانا، کہ بھائی گھر میں، کارخانے میں جتنے لوگ ہیں نا اس کو پہلے باہر نکالو۔ مال اگر چلا بھی گیا تو بعد میں کما لیں گے، لیکن انسانی جانوں کی حفاظت سب سے پہلے نمبر پر ترجیح ہے۔ تو اسی طرح آج معاشرے میں، ملک میں، دنیا بھر میں ہر طرح کی آگ لگی ہوئی ہے، بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، بدعمالیوں کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ لگنے کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کو نکالنے اور جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ ہمارا سب سے قیمتی ایمان ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری سب سے قیمتی شے ہے، اس کے بغیر کسی نیکی کا بھی کوئی تصور نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کا آنکڑا ہے، اس کے آگے آپ صفر لگائیں، 10، 100، 1000، 10,000 بڑھتے چلے جائے گا۔ ایمان ہے، ادھر نیکیوں کے اور اچھے کاموں کا صفر لگاتے رہو، اس ایمان کی قدر اور اعمال کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اس ایک کے آنکڑے کے ادھر آپ 0 لگائیں گے، وہ ایک کا ایک ہی رہے گا، اس کی کوئی قدر نہیں۔ اسی طرح اگر ایمان نہیں ہے، ادھر کتنے بھی کار خیر کر لو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان ہمیں اتنی قیمتی شے عطا فرمائے۔ آج باطل طاقتوں کا نشانہ ہمارے ایمان پر ہے۔ علماء دین کی یہ ضرورت ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے چونکہ محافظ ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، تو چور کن سوراخوں سے، کن چور دروازوں سے اندر گھس رہے ہیں، اس پر ہماری نگرانی، اس پر ہمارا پہرا اور اس کو بند کرنے کی فکر اور امت کو اس سے بیدار کرنے کی ضرورت، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ 2 راستوں سے آج امتوں میں، امت کے اندر بے حیائی اور بے ایمانی کو عام کرنے کی کوشش۔ پہلی چیز کا نام ہے تشکیک اور دوسری چیز کا نام ہے شہوت۔ تشکیک اور شہوت، یہ 2 سوراخوں سے امت کا ایمان لوٹنے کی کوشش ہے۔ تشکیک کیا چیز ہے؟ شک شبہ پیدا کرنا، الگ الگ فرقے کھڑے کرنا،
کوئی بھی ایرا غیرہ ندو خیرہ سوشل میڈیا پر آتا ہے اور اپنا ایک نیا فرقہ بناتا ہے، ایک اپنے نئے فالوورز تیار کرتا ہے اور دین میں بیجا مداخلت کرتا ہے، لوگوں کو دین سے پھراتا ہے۔ آپ یوٹیوب کی دنیا میں چلے جائیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں چلے جائیں، ایک اسلامک اسکالر کے نام پر یا موٹیویشنل اسپیکر کے نام پر آتا ہے، ٹائٹل لگاتا ہے، وہ انگلش بھی بول لیتا ہے، لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، آیت نمبر حدیث نمبر بول لیتا ہے، لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے، ہماری زبان میں طاقت نہیں کہ وہ جملہ بولے، اس نے ٹائٹل یہ لگایا ہے کہ کیا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور 20-25 منٹ کی تقریر کرتا ہے قرآن اور احادیث کے نمبر کے ساتھ۔ اب سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان بہک جاتا ہے کہ یہ اتنی اوتھینٹک بات کر رہا ہے، پروف کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، نمبر شمار کے ساتھ، تو آدمی بہک جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دین کے لٹیرے ہیں، امت مسلمہ کا دین لوٹنا چاہتے ہیں۔ کوئی شکیلیت کے نام پر، کوئی فلاں کے نام پر، کوئی فلاں کے نام پر، یہ شک شبہ بھولے بھالے مسلمان کے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک کوشش ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم علماء حقہ کے ساتھ جڑے رہیں، دین کے مذاکروں میں جڑے رہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی محنت، باطل طاقتیں اس پر بھی زبردست محنت کر رہی ہے، لہذا سوشل میڈیا پر دین کی محنت کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے یہ حدیث عرض کرے گا کہ آج اس راستے سے بھی ہمارے علماء کو محنت کی ضرورت ہے، ورنہ چور ایک الگ راستے سے آ رہا ہے، اور مولانا صاحب آپ مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، جس راستے سے چور آ رہا ہے، جس راستے سے دشمن آ رہا ہے، اسی راستے سے اس کا تعاقب اور اس کی پکڑ کرنا ضروری ہے، اس کو وہیں سے بھگانے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا ایجوکیٹڈ طبقہ، ایک بڑا کاروباری طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس نہ 40 دن جماعت میں جانے کا ٹائم، نہ 3 دن وقت لگانے کا ٹائم، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر کہا جائے کہ بھائی جمعہ میں آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، آپ جمعہ کے دن تھوڑا جلدی آ جاؤ، اس میں بھی آنے کا ٹائم ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو دین کیسے پہنچے گا؟ بے دینی کی جو آگ لگائی جا رہی ہے ان کے دلوں میں، اس آگ کو کیسے بجھایا جائے گا؟ کون بجھائے گا؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس محنت کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ اور دوسرا، شہوت کے نام پر بے دینی کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں، ہماری بچیاں کیوں غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے، اپنا ایمان کیوں بیچ رہی ہے؟ یہ معاشقہ اور افیئر نہیں ہے، یہ صرف معاشقہ نہیں ہے، یہ صرف افیئر نہیں ہے، یہ ایمان کو لوٹنے کی منظم سازش اور اسکیم اور پلاننگ ہے، جس سے ہم لوگ بالکل غفلت میں۔ ہماری بچیوں کا ایمان عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، اندھی محبت کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چند ہدایات آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو ان کا عقیدہ آخرت مضبوط پڑھانا اور پلانا ہے کہ بھائی کفار و مشرکین کی طرح ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ایدا متنا وکننا ترابا، مر جائیں گے، مٹی ہو کر سڑگل ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، اسلام اور ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، جنت جہنم ہے، قبر ہے، آخرت ہے، پل صراط ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہمارا کمزور ہو گیا۔ اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک بچہ غلط کام کرنے سے اس لیے ڈر جاتا ہے کہ میں اپنے ابا کو کیا فیس کروں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، میرا ابا بولیں گے بیٹا یہ تو نے کیا کیا، میرے ابا سوال کرنے والے ہیں۔ ابا کا فیس کرنا اس کو غلط کام سے روک دیتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کا ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارا عقیدہ آخرت مر چکا ہے۔ دوسرا، اللہ اکبر۔ دوسری بات، گناہ سے بچانے والی چیز اللہ اکبر۔ ہم دن بھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 22 مرتبہ بولتے ہیں اللہ اکبر،
اور یہ ایسا جملہ ہے کہ شاید کوئی مسلمان یوں بولے کہ اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا ہے. اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ میرا جملہ کب تک میری زبان کا چٹخارا بنا رہے گا؟ یہ جملہ کب میرے دل میں اتر جائے گا کہ اللہ واقعتاً بہت بڑے ہیں؟ آدمی ہر بڑے سے ڈر جاتا ہے. اسکول کا بچہ ایک عام ٹیچر سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کلاس ٹیچر سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد پرنسپل سے ڈرتا ہے. جتنا اونچا درجے والا بندہ اور ٹیچر ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. تو اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اس کی کبریائی کا کوئی تصور نہیں، اس کی کبریائی وراء الورا ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں. جب اللہ اتنے بڑے، سب سے بڑے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا نہیں؟ ایک اللہ والے نے ایک ولی اور ایک بزرگ کو الہام فرمایا کہ میرے بندوں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ جب تم کو کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو تم 7 سال کے بچے سے بھی حیا کرتے ہو کہ یہ بچہ دیکھ رہا ہے، مجھے غلط کام نہیں کرنا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھ رب العالمین سے حیا نہیں کرتے ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ ہماری سوچ تو یہ ہے جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، پھر ہم گناہ کرنے پر لگ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جوان تو جوان بچپن سے 55 گزر گیا، تنہائیوں میں ہمارا 55 سال 60 سال کا بوڑھا بھی موبائل کی اسکرین پر بے حیائی دیکھ رہا ہے. اس نے ہماری جوانیوں، ہمارے ایمان، ہماری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. عقیدہ آخرت ہمارا ختم ہو گیا. اللہ سب سے بڑے ہیں اس کا تصور ہم نے ختم کر دیا. تو پہلی بات، اپنی نسلوں کو عقیدہ آخرت پڑھاؤ نہیں پلاؤ. اور یہ کہاں ہوگا؟ نمبر 2، یہ کہاں ہوگا؟ اس کے لیے ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر شہر کی ہر گلی میں مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو. ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مکاتب دینیہ صرف قرآن مجید ناظرہ صحیح کرنے کی جگہ ہے. نہیں، اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ ایمان کی حفاظت ہے. بچوں کو، نئی نسل کو ایمان پڑھانے کے ساتھ پلانے کی ضرورت ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دارالعلوم وغیرہ میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا فرض کفایہ ہے. سب مسلمان مولانا بن جائے یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان صحیح مسلمان بن جائے یہ فرض ہے. اس لیے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم کے حوالے کریں. ابھی اسکولیں کھلی ہیں، کیسا سہم سوار ہے کہ میرا بچہ یہ پڑھ لے، میرا بچہ وہ پڑھ لے، اتنے ٹائم اسکول پڑھے گا، اتنے ٹائم ٹیوشن پڑھے گا. لیکن وہ فکر اور وہ سوچ ہماری مکتب کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتی ہے. نزلہ کمزور پر گرتا ہے، نزلہ کمزور پر گرتا ہے. مولانا کو بول دیا مولانا آج ہمارا بچہ نہیں آئے گا. کیوں؟ تو بولے آج تھک گیا ہے، آج ٹیوشن سے بہت دیر سے آیا ہے. بھائی قرآن مجید کے ساتھ ہم سوتیلا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ دین کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ 5-5 6-6 گھنٹے اسکول میں بھیج رہے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے ٹیوشن میں بھیج رہے ہیں. اور مدرسے میں مولانا آج ایک کام کرنا نا، میرے بچے کا سبق سن کے جلدی چھٹی دے دینا، 15 منٹ میں بھیج دو. مدرسہ 15 منٹ میں، اور وہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے بچہ پڑھ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بچوں کی صبح، سب سے پہلی صبح مکتب کی تعلیم سے ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیم سے ہونا چاہیے. ایجوکیشن کے نام پر جو ایمان کے لوٹنے والے جرمز اور جراثیم ہمارے بچوں میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس کا اینٹی بائیوٹک ہمیں صبح میں دینا پڑے گا، قرآن کی تعلیم کے ذریعے دینا پڑے گا. ہم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کب بھیجتے پتہ ہے؟ میں مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا موسمبی کا جوس نکالنے کے بعد موسمبی کیسا پچکا ہوا ہوتا ہے، اس کی شکل آپ تھوڑا امیجن کریں، تصور کریں. ہمارا بچہ صبح 5 سے 6 گھنٹہ اسکول گیا، 2-3 گھنٹہ ٹیوشن گیا، اب اس کا پورا کس نکل گیا، اب وہ موسمبی کا وہ چھلکا جوس نکالا ہوا بن گیا. اب جا تو مولانا کے پاس. اور بچوں کو دین کی تعلیم سے ہم رغبت نہیں دلاتے ہیں، رغبت دلانے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ ایڈورٹائزمنٹ کی اور لبھانے کی ضرورت ہے. آج تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گھر میں بھی اگر بچے نے ستایا تو کبھی آپ نے سنا کہ کسی ممی نے ایسا بولا ہو کہ تیرے اسکول کی ٹیچر کو بول دوں گی سیدھا ہو جا؟ نہیں. ترا مول صاحب نے کہی رئیس
تیرے مولانا کو بول دوں گی. یعنی بچے کا دماغ یہ بنایا جا رہا ہے کہ مولانا از اے ویری ڈینجرس مخلوق. مولانا مت بننا کبھی. دین کی رغبت دلانے کی ضرورت ہے, بچوں کو وحشت دلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نمبر 2, مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو. تیسرا پیغام, اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں مناسب وقت پر صحیح عمر میں مناسب رشتہ مل جانے پر کر دو. خامخواہ اس میں ٹال مٹول اور ڈیلے مت کرو کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے, ابھی وہ ڈاکٹر بن رہی ہے, اور ابھی وہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے اس لیے کہ ابھی وہ لنگڑا ہے. بھائی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دیں. نہیں بولے ابھی وہ پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ارے بھائی کب تک کھڑا ہوتا رہے گا؟ یہ موبائل, انٹرنیٹ اور بے حیائی کا دور ہے. یاد رکھیں, اگر ماں باپ نے شادی میں ڈیلے کیا, وقت پر اپنے بچوں کو حلال نہیں دیا, اور اس بے حیائی کے دور میں ہمارے بچے غلط دلدل میں دھس گئے, تو جتنا وہ بچے گنہگار ہوں گے نا, اس سے زیادہ ان کے ماں باپ گنہگار ہوں گے. چور چوری اس وقت کرتا ہے جبکہ اس کو حلال نہیں ملتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے. ہماری نسلیں آج حرام کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ کہ اس موبائل اور بے حیائی کے دور میں صحیح وقت پر ہم ان کو حلال دے نہیں رہے. پڑھ رہی ہے, پڑھا رہی ہے اور ڈاکٹر بن رہی ہے. بھائی جو اس کی ضرورت ہے, نیچرلی انسانی جو ضرورت ہے, وہ وقت پر اس کو دے دی جائے. چوتھی بات, کو ایجوکیشن, مخلوط نظام تعلیم. آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا کہ تیسری چوتھی کक्षा تک لڑکا لڑکی ہمارے یہاں الگ پڑھے جب وہ نابالغ ہے تب, اور جب بالغ ہو گئے 5ویں 6ٹھی اور 7ویں کے بعد دونوں کو ملا دیا. بھائی یہ کیا بات ہے, کیوں ملا دیا؟ بول رہے ہیں کہ آگ اور پیٹرول کو جمع کر دیا, اور بول رہے ہیں آگ نہیں لگنا چاہیے. کیوں نہیں لگے گی بھائی؟ آپ جب آگ اور پیٹرول کو جمع کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ آگ نہیں لگنا چاہیے, تو آگ لگ کر رہے. ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ میں اپنی بچی کو ہائیلی کوالیفائڈ کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ کوئی اچھا ایسا اسکول یا کالج نہیں ہے جہاں لڑکا لڑکی الگ الگ پڑھتے ہو. میری مجبوری ہے ایسی جگہ اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے, تو مولانا میں کیا کروں؟ ہم نے اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کی, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. نمبر 1, پہلی بات یہ کہ ایمان کی حفاظت ڈاکٹر بنا لینے سے زیادہ اہم ہے. ہمارے بچے ایجوکیشن کے اعتبار سے جاہل رہ جائیں گے وہ ہمیں برداشت ہے, لیکن میری نسل کا ایمان چلا جائے وہ مجھے برداشت نہیں. نمبر 2, دوسری اہم ترین بات یہ کہ امت مسلمہ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایسا اسکول نہیں ہے, ایسی کالجز اور یونیورسٹیز نہیں ہے. تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بناؤ نا, کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کا آج پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ شادیوں کی فضول خرچیوں میں لگ رہا ہے. 2-2 کروڑ روپے کی شادیاں ہو رہی ہے. کیا وہ شادیاں 2-5 لاکھ روپے میں ہو کر ماں بقیہ پیسے اسکول میں, مسجد میں, مدرسے میں, ہاسپٹلز میں ہم نہیں لگا سکتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کی عورتیں کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی ڈیلیوری غیر محرم غیر مسلم مردوں کے ہاتھوں سے کرا رہی ہے؟ کیوں؟ تو بولے ہماری ہاسپٹلز اچھی نہیں ہیں, وہ سویدھائیں اور وہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو پیسہ اسکولز میں لگنا چاہیے, ہاسپٹلز میں لگنا چاہیے, وہ شادیوں کی فضول خرچیوں میں لگ رہا ہے. اس لیے ہمارے اسکول نہیں ہے. بنائے جائیں, یہ پیسہ امت کا اجتماعی کاز میں لگایا جائے. آپ نے 2 کروڑ روپے کی شادی کی, 1 ہفتے تک دعوت کی, 1 ہفتے کے بعد ریزلٹ کیا ملا؟ کچھ نہیں. تانے ملیں گے کہ یار ان لوگوں کو پتا نہیں 5 ڈیزرٹ بنائے, اتنے سارے لوگوں کو شوگر ہے, اتنا میٹھا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 10 بولنے والے 10 باتیں بولیں گے, لیکن آپ نے مختصر شادی کر دی اور وہی پیسہ دین میں لگا دیا, لوگوں کے کام میں لگا دیا. جتنی آنے والی نسلیں قیامت تک فائدہ اٹھائے گی, آپ کی اور ہماری نسلوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن نہیں, ہمیں تو اپنا پیسہ شوبازی میں خرچ کرنا ہے. اپنی شادیوں کو آسان بناؤ, مناسب وقت پر اپنی اولادوں کا رشتہ کرو, انشاءاللہ اس سے ہمارا تحفظ ہوگا, ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی. اگلا نمبر,
اپنی بچیوں کو ارتداد سے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں میں مال کی ہوس کو کم کریں. چیزوں کی ہوس، مال کی ہوس. ایک بے ایمان آتا ہے، ہماری بچی کو بہکاتا ہے کہ دیکھو تیرا ابا کے پاس کتنا پیسہ ہے، تیرا ابا اگر تیری شادی بھی کرے گا تو تجھے کیا دے گا، اور لڑکا بھی ڈھونڈے گا تو کیسا ڈھونڈے گا، تیرے جیسا ہی آئے گا، تمہارے گھر جیسا. دیکھ میری گاڑی دیکھ، دیکھ میرا بنگلہ دیکھ. مال کی ہوس ہماری بچیوں کو ایمان سے ہٹا کر بے ایمان بنا رہی. اپنی اولادوں میں اس مال کی ہوس کو ختم کرنے کی محنت کریں. اسی طرح اگلی بات، اس بات کی فکر کریں کہ ہر وہ چیز جو ہماری بچیوں میں شہوت کو ابھارے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں. موبائل سے دور رکھیں. موبائل بچوں کو کس عمر میں دینا ہے، کون سا دینا ہے، دینے کے بعد اس کی کیا نگرانی کرنی ہے. آپ آئی ڈی سیو کر دو. آپ روز چیک کرو کہ میرے بچے نے آج گوگل پر کیا سرچ کیا ہے، میری بچی نے دن بھر یوٹیوب میں کیا دیکھا ہے. ہم اپنی اولادوں سے کیوں غافل ہیں؟ جو چاہ رہے ہیں ان کو آگ بھی دلا رہے ہیں، آگ دلا رہے ہیں، آگ کے انگارے کہ کھیلو آگ سے. اپنی حیا، اپنی جوانی، اپنا ایمان برباد کر دو. ایک بہت بڑی وجہ ماں باپ کی بڑی غفلت ہے. ان حالات کی ایک بہت بڑی وجہ ماں باپ کی غفلت ہے. ایک ابا جی کو رات کے 10:30 11 بجے اگر ہم یوں پوچھیں کہ دیکھو ابھی 11 بج رہے اور آپ کے 3 لڑکے ہیں، 21 سال، 17 سال اور 14 سال. یہ تینوں بچے ابا جی آپ بتا سکتے ہو اس وقت کہاں ہوں گے؟ ابا بولیں گے میرے کو نہیں معلوم، شاید وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے، دوستوں یاروں میں ہوں گے. اپنی اولادوں سے اعلیٰ درجے کی غفلت ہماری اولادوں کو برباد کری. ابا امی کو کچھ پتا نہیں میرا بچہ کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے. ہماری بچی کا حال تو یہ ہونا چاہیے، اسکول مدرسے کا ٹائم جیسے ہی پورا ہوا 5 سے 10 منٹ اگر اوپر ہو جائے میرا وجود کب کپا جانا چاہیے کہ میری بچی کہاں چلی گئی، اب تک کیوں نہیں آئی. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ممی کو پوچھیں ممی جی آپ کی بچی ابھی تک کیوں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ پتا نہیں، شاید وہ اس کی سہیلی کی برتھ ڈے میں گئی ہوگی، پتا ہی نہیں. بھائی اندر سے کانپ جانا چاہیے، میری بچی گئی تو کہاں گئی، اس کو کس نے اجازت دی گھر کی دہلیز چھوڑ کر جانے کی. اپنی اولادوں کی کہاں ہے اس غفلت کو ختم کریں، پوری نگرانی کریں. بے حیائی جو عام ہوتی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بہت اشد ترین ضرورت ہے. اور آخری بات، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آخری بات یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کے اہتمام میں ایک بات یہ عرض کروں، ہمارے بھروچ کے ہی ہمارے عظیم عالم دین حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، حضرت کے ایک واعظ میں، کسی اور صاحب کے واعظ میں ہم نے سنا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی ہستی اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہے. دنیا اور کاروبار یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جب سے شعور ہے تب سے اپنی زندگیاں دین پر لگائے ہوئے. لیکن پڑوس کے ایک صاحب کے ایک بیان میں ہم نے سنا کہ وہ ایک مرتبہ سفر عمرہ پر جا رہے تھے اور حضرت سے ملاقات کر رہے تھے. تو انہوں نے جو حضرت کی نقل کر کے بتائی، جو لجاجت اور عاجزی کا انداز، وہ عجیب سا انداز ہے جس کی میں نقل نہیں کر سکتا ہوں. اور اس عاجزی کا انداز کر کے وہ صاحب بتانے لگے کہ میں مولانا سے جب ملنے گیا، مولانا لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ گئے اور فرمانے لگے نعیم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے سفر عمرہ میں میرے خاتمہ ایمان کی دعا کرنا. 55 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ خاتمہ بالخیر کے لیے فکر مند ہے کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا، اور ہم لوگ مست ہیں بالکل. اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگو. ایک دعا، 3 دعا آپ کو بتا کر اپنی بات مکمل کروں. ایک دعا یوسف علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہے. یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، خاندانی نبی ہیں. یوسف علیہ السلام نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی. خاندانی نبوت اور سب نعمتیں دین اور دنیا کی ملی ہوئی ہے. سورہ یوسف کے اخیر میں دعا موجود ہے، توفنی مسلمہ، یا اللہ اسلام کی موت دے دیجیے، اسلام کی موت دے دیجیے. اتنے بڑے وقت کے نبی جب اسلام کی موت مانگنے کے لیے ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو آج کے اس ایمان سوز ماحول میں ہمیں کتنی دعا کی ضرورت ہے. ایک دعا ہو گئی.
دوسری دو دعا حدیث پاک سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ملتی ہے, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جس کے بعد ارتداد نہ ہو, ایمان سے پھرنا نہ ہو, ایسا ایمان دے دیجئے. اور تیسری اور آخری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جو میرے قلب میں رگ و ریشے میں راسخ و پیوست ہو جائے, اتر جائے, میرے اندرون میں وہ ایمان اتر جائے, دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس ایمان کو لوٹنا چاہے, نکالنا چاہے, وہ نہ نکال سکے. یا اللہ ایسا ایمان ہمیں دے دیجئے. ان دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں. بڑے مبارک دن آ رہے ہیں, بڑا مبارک مہینہ ذی الحجہ کا آ رہا ہے, جس میں بہت سارے مسنون اعمال ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں آپ اس کے فضائل اور اس کی باتیں سنیں گے کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے بال اور ناخن کو نہ کاٹنا, یہ کاٹ لینا ہے, اور ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کو نہ کاٹنا حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے. اور 9 تاریخ عرفہ کے دن سے 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. مرد, عورت, مسافر, غیر مسافر, حاجی, غیر حاجی, سب پر یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے مبارک دنوں کی, مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے, حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. اور ہمارے دلوں میں بھی تڑپ ہے, اللہ جانتے ہیں کہ ہم سب بھی چاہتے اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. تو اللہ تعالی اس کے لیے ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, طلب صادق اور سچا جذبہ نصیب فرمائے. اس شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا. بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا, بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا, تڑپ کر یوں دلے مستر کا مر جانا نہیں اچھا. مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر, مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر, تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.